حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی میں کیوں گئے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، اگر سارے نبی مسجد حرام میں جمع ہو جاتے اور حضور مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا دیتے تو اعتراض یہ بن سکتا تھا کہ سارے نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس میں کمال نہیں، کیوں کہ حضور اس مسجد کے امام تھے، آپ نماز نہیں پڑھائیں گے تو اور کون پڑھائے گا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا محبوب یہ بھی اعتراض ختم ہونا چاہیے، آپ یہاں سے ابتدا کر کے زمینی معراج کی مسجد اقصی میں چلے جائیں، اور مسجد اقصی میں پہلے ہی سارے نبی آپ کے استقبال میں کھڑے ہوں گے۔ آپ سارے نبیوں میں جب کھڑے ہوں گے تو دیکھا جائے گا کہ تمام نبیوں میں سب سے افضل کون ہے، اور سب سے افضل ذات مصطفیٰ ہے، اس لیے آپ کی افضلیت دکھانا مقصود ہے۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ رب العزت نے کہا ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے، رسولوں کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اور یا رسول اللہ آپ وہاں پر جائیں تو جب آپ مسجد اقصی میں پہنچیں گے سارے نبی پیچھے ہوں گے، آپ آگے کھڑے ہو گئے تو ساری دنیا کو علم ہو جائے گا کہ جس نبی نے کسی جگہ پر جا کر امامت کروائی تو اس کا مطلب یہ ہے وہ سب سے اعلیٰ تھا تو سارے نبیوں نے اجازت دی، وہ سب سے افضل تھا تو اس لیے اجازت دی۔ اس لیے مسجد حرام سے معراج کی ابتدا ضرور ہوئی، لیکن آسمانوں کی طرف جو معراج کا اٹھایا جانا تھا وہ مسجد اقصی سے ہوا۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت کعب بن اخبار یہ تابعی ہے، لیکن حضور کے دور میں یہ زندہ تھے، انہوں نے حضور کو دیکھا ہے، لیکن جب تک حضور رہے انہوں نے ایمان نہیں لائے، اسلام قبول نہیں کیا۔ حضور کے وصال کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، اس لیے انہیں تابعی کہا جاتا ہے۔ یہ حضور کے دور میں موجود تھے، صحابہ کے یار تھے، ساتھی تھے، لیکن یہودی تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور یہ جدی پشتی علماء کی نسل میں سے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت کعب بن اخبار فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی دنیا کا واحد وہ مقام ہے، دنیا کی واحد وہ جگہ ہے جہاں سے آسمان کا دروازہ ہے، جس کے اوپر بالکل اوپر آسمان کا دروازہ ہے۔ اگر کسی آسمانی چیز نے آنا ہوتا ہے نا زمین پہ، وہ مسجد اقصی کے جو اوپر دروازہ نا اس سے آتے ہیں، اور دروازہ مسجد اقصی کے اوپر ہے آسمانوں پہ جانے کا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف معراج کی۔ آپ چاہتے تو مسجد حرام سے بھی جا سکتے تھے، لیکن آپ مسجد اقصی سے معراج اس لیے شروع کی کہ آسمانوں کا جو دروازہ ہے وہ مسجد اقصی کے بالکل اوپر ہے۔ اور جس کے بارے میں حضرت کعب بن اخبار فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھتا ہے، اس دروازے سے جو آسمان کی طرف کھلتا ہے بالکل اس کے اوپر 70,000 فرشتے روزانہ اس دروازے سے نکل کر زمین کی طرف آتے ہیں، اور جو بندہ مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہے وہ 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اس نمازی کے لیے۔ اور مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں پر ایک نماز پڑھنے سے اللہ 10,000 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کی تیسری وجہ یہ ہے، مسجد اقصی میں حضور نے امامت کروائی، وہاں سے آسمانوں کی ابتدا کی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو مسجد اقصی ہے واحد وہ جگہ ہے جہاں پر کثرت کے ساتھ انبیاء کرام نے نمازیں پڑھی ہیں، کثرت کے ساتھ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور کے علاوہ ہر نبی نے وہاں پر نماز پڑھی ہے، کثرت کے ساتھ نبیوں نے نمازیں پڑھی۔ تو وہاں کے جو مسجد اقصی میں جو ستون لگے ہوئے تھے نا، جسے پلر ہم کہتے ہیں، تھم، یہ پلر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، دن رات دعا کرتے تھے، کہتے یا اللہ ہم نے تیرے ہر نبی کی زیارت کی ہے لیکن تیرے آخری نبی کی ہم نے زیارت نہیں کی۔ ہمارا جی کرتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ وہ نبی بھی یہاں پر آئے، اور یہاں پر آئے ہم اس نبی کی بھی زیارت کر لیں۔ اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کے ستونوں کی دعا کو قبول فرما کر
حضور کے معراج کا آغاز جو آسمانوں کی طرف تھا وہ مسجد اقصی میں امامت کروا کے شروع کیا، تاکہ وہ ستون جنہوں نے دعا کی کہ ہم چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں خواہش پکی ہو، ارادہ صحیح ہو، اگر پتھر بھی دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اگر بندے کی نیت اچھی ہو، ارادہ سچا اور خلوص کے ساتھ ذات مصطفیٰ کو پکارے، اللہ رب العزت اس کے بھی بختوں کو جگا دیتا ہے۔ وہ بھی سوتا ہے تو رات میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کا دیدار اسے نصیب فرما دیتا ہے۔